أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دابل ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قدر اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھ دیجیے. محترم قرآن مجید نے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا کتاب کا اور ہم نے وارث کتاب کو چن لیا. اور آج بھی ایک وارث حجت خدا وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں موجود ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے امام کے فیض اور برکات ہے کہ جو ہم اور آپ جو ہے سکون سے زندہ ہیں, زندگی بسر کر رہے ہیں. ورنہ یہ دنیا جو ہے بہت ظالم ہے. دشمن جو ہے وہ دیو کے مانند جو ہے وہ منہ کھولے رہتے ہیں. اگر وقت کے امام کا لطف و کرم نہ ہو تو سب جو ہے یہ لقمہ بنا لیں. تو بہرحال یہ جو ایام عزا ہے غم امام حسین علیہ السلام ہے ہو گیا. تو بہرحال اس کے سلسلے سے جو ہے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے لیکن جو ہے ہمیں تمہارے بارے میں معلوم ہے آخر وجہ کیا ہے نا کہ تم اس قدر جو ہے خوش ہو اور تم جو ہے اتنے بڑے گنہگار تھے ہے نا. ہمیں معلوم ہے کہ تم کیا کرتے تھے. کہا کہ دیکھیے مسئلہ یہ عالم مقام میں بیان کر رہا ہے نا. کہا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا اور اسے جو ہے اسی قبرستان میں دفن کیا گیا. جب اسی قبرستان میں دفن کیا گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے عذاب ہٹا دیا گیا. یعنی جب قبرستان میں اس خاتون کو دفن کیا گیا تو خود جو ہے امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اچھا ہم کہے نہیں تھے صلوات پڑھنے کے لیے ہے نا, اپنے ہی سے پڑھ دیجیے. جب اپنے سے کہا کہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے تمہاری زیارت کرنے آئے. زیارت کرانے نہیں, تمہاری جو ہے زیارت کرنے آئے. اب اس کے بعد جو ہے نیند سے بیدار ہو گئے. محمد یزدی جو ہے وہ معلوم کیا کہ وہ خاتون جو ہے کب دفن ہوئی ہے کہاں. تو معلوم ہوا کہ ایک شخص تھا, اس کا جو ہے نام تھا اشرف حداد. حداد اپنی زبان میں جو کہتے ہیں نا لوہار ہے, لوہا کا کام کرتے تھے. حداد لوہا کا کام کرتے تھے. تو خیر یہ معلوم کرتے ہوئے جو ہے وہاں تک پہنچے. جب اس کے گھر پہنچ گئے تو انہوں نے سوال کیا, کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا. کہاں ابھی چند روز پہلے جو ہے دفن کیا. کہا ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی جو ہے کون سا ایسا عمل کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں, بہرحال اسی طریقے سے کوئی خاص ایسا عمل تو ہے نہیں. پھر انہوں نے جو ہے بار بار ہے نا محمد علی یزدی نے پھر سوال کیا کہ آخر یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی جو ہے کیا کرتی تھی. تب انہوں نے وہ اشرف حداد نے یہ کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ بیوی ہماری ہے اور آپ کیوں بار بار جو ہے نا پوچھ رہے ہیں, کیوں بار بار جو ہے آپ جو ہے سوال کر رہے ہیں. تو کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ ہوا کہ جب اسے دفن کیا تو امام نے کہا کہ ارد گرد 40 گز میں جتنے بھی قبرستان قبر ہیں یعنی قبرستان میں 40 گز عذاب جو ہے ہٹا لیا جائے. جب یہ کہا
تب جو ہے اشرف حداد نے کہا کہ ہاں میری بیوی جو ہے جب تک زیارت عاشورہ نہیں پڑھ لیتی تھی اس وقت تک نہیں سوتی تھی. پڑھ دیجئے صلوات. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ عذاب برزخی سے محفوظ رہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھے. تو اب آپ دیکھیں کہ زیارت کی جو ہے کتنی عظمت ہے. خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے گا تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور امام فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے انسان عقیدت سے پاک پیادہ اگر جو ہے زیارت کے لیے جا رہا ہے تو خود امام نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے اس کا محافظ ہو جائے گا. پروردگار حفاظت تو پروردگار ہی کرتا ہے، پروردگار کر رہا ہے، لیکن جو ہے ملائکہ کے ذریعے ہے نا، ملائکہ کے ذریعے ہے. لیکن جو زیارت کے لیے جائے گا تو فرمایا کہ خود جو ہے پروردگار اس کا محافظ ہو جائے گا. اور جاتے وقت پھر جو ہے نا اگر جو ہے تکبیر بلند کر رہا ہے 4 مرتبہ تو وہ تمام احادیث میں ہے کہ پروردگار جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. زیارت کے سلسلے سے ملتا ہے آیت اللہ مرشی نجفی. نام جو ہے سنا ہوگا، جو گئے ہیں تو بہرحال قبر تک بھی گئے ہوں گے. لائبریری جو ہے اور وہیں پہ قبر بھی ہے، لوگ جاتے ہیں. آپ بھی گئے جو بہرحال قوم ایران گئے ہوں گے تو ہے نا فاتحہ پڑھا ہوگا. آیت اللہ مرشی نجفی بہت بڑے عارف ہے نا، جید علماء تھے. انہی کے سلسلے سے ملتا ہے نا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے نا کہ جو عمل کیا تھا 40 دن کا نا، تو پھر جو ہے دیکھا خواب میں امام کو دیکھا اور حکم ہوا کہ آپ جو ہے معصومہ قم کی زیارت کیجیے. انہوں نے تو پھر جو ہے نجف اشرف سے آئے قم میں آئے اور اس کے بعد جو ہے کہا بہرحال کہ وہ مصلحت ہے مخفی رکھنا. تو یہی آیت اللہ مرشی نجفی ہے کہ جو معصومہ قم میں ہے سب سے پہلے جو جماعت کی نماز شروع ہوئی تو یہ انہوں نے امامت کیا. آیت اللہ مرشی نجفی ہے نا، اور اس قدر یعنی جید عالم تھے کہ اب درمیان میں سنا دے اس قدر کہ جب شاہ کا دور تھا، شاہ کا دور تھا سب کو معلوم ہے کہ کوئی جو ہے عورتیں حجاب نہیں کر سکتی. شاہ کا دور تھا، بہرحال وہ دور تھا. اور آخر کار جو ہے یہی آیت اللہ مرشی نجفی جو ہے جا رہے تھے حرم معصومہ میں نماز کے لیے جاتے تھے. حرم معصومہ میں جا رہے تھے تو کیا دیکھا ایک خاتون عورت ہے وہ حجاب کیے ہوئے ہے، با حجاب ہے، حجاب کیے ہوئے. تو کیا دیکھا کہ ایس پی جو ہے داروغہ جو ہے مجبور کر رہا ہے حجاب اتارو ہے نا، مجبور کر رہا ہے. یہ گزر رہے تھے اور جب یہ گزر رہے تھے کہ جب دیکھا کہ یہ مجبور کر رہا ہے تو پھر انہوں نے جو ہے ایک تماچا رسید کیا اسے. دیکھیں جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے نا، کسی سے ڈرے گا نہیں. تو جو ہے مسئلہ یہ کہ جب خوف خدا نہیں ہوتا ہے تو ہر ایک سے ڈرتے ہیں نا، ان سے ڈرتے ہیں، ادھر پیچھے بھاگتے ہیں، ادھر خوشامد کرتے ہیں، ادھر خوشامد کر رہے ہیں. تو جو جس کے دل میں خوف خدا ہو تو ڈرتا نہیں ہے. مارا ایک تماچا. اس کے بعد جو ہے بہرحال ایس پی تھا نا، پہنچا ہوا آدمی تھا، اس نے بھی سوچ لیا کہ خیر ہم تو بدلہ لیں گے ہے نا، اس کا جو ہے ہم بدلہ لیں گے. اور اتفاق سے جو ہے چند روز کے بعد وہ منصوبہ کے تحت جو ہے وہیں گزر خان جو وہیں بازار جو ہے قم میں وہیں پہ جو ہے منصوبہ کے تحت جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے. اور ادھر جو ہے آیت اللہ مرشی نکلے جا رہے تھے حرم کی طرف، وہ کھڑا ہوا تھا منصوبہ بنا کر کہ ایک چھجا اوپر تھا سمجھا، اور چھجا گرا اور وہیں جو ہے واصل جہنم ہو گیا. سمجھ گئے، وہیں ختم ہو گیا. تو جس کے دل میں خوف خدا ہو ہے نا تو دیکھیں اس کا نام و نشان مٹ گیا. آیت اللہ مرشی نجفی کا آج بھی نام ہے نا. جس کے دل میں خوف خدا ہو ہے نا تو پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے نا. آیت اللہ ہے نا کوئی نہیں ہے نا. آپ دیکھ لیں کہ تمام جو ہے نا شاہ کا نشان جو ہے مٹ گیا. رضا شاہ پہلوی تھا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آیت اللہ کوئی صدام نے جنازہ نہیں اٹھنے دیا، آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آیت اللہ خوئی کی آج بھی تقلید ہوتی ہے نا، کرتے ہیں. تو بہرحال یہی آیت اللہ مرشی نجفی ہے کہ یہ جو ہے اپنی کتاب میں حیات اور دیگر کتابوں میں دیکھیے گا کہ وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ انہوں نے
آیت اللہ حائری کو خواب دیکھا. آیت اللہ حائری ہے یہ جو ہے ام المقدس کا جو حوض علمیہ اس کے جو ہے بانی ہے آیت اللہ حائری. تو انہوں نے جو ہے آیت اللہ حائری کو خواب میں دیکھا. بہرحال وہ جو ہے تفصیل سے بیان کیا. انہوں نے جو اسی آیت اللہ مرشی نے اسے جو ہے تحریر کیا کہ جب آیت اللہ حائری کا انتقال ہو گیا تو بہرحال ایک جو ہے عجیب کیفیت ہولناک منظر اور انہوں نے بیان کیا جو آیت اللہ مرشی سے کہ قبر میں ہمارا دل جو ہے وہ پاش ہو رہا تھا گھبرا رہے تھے مضطرب ہے نا قبرستان. لیکن جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی کہ آیت اللہ حائری خیریت تو. اب جو ہے انہیں اطمینان ہوا تو آنے والے نے سوال کیا کہ کیا تم گھبرا گئے تھے؟ کہا کہ جب آپ آ گئے تو دل کو تھوڑا اطمینان ہوا. ایک مانوس آواز ایک لطیف سی آواز سنا. اس سے پہلے جو میرا دل پاش ہو رہا تھا میں گھبرا رہا تھا مضطرب تھا ایک عجیب جو ہے ہولناک منظر تھا. لیکن جب سے آپ آ گئے تو اب جو ہے ہمیں اطمینان ہو گیا سکون مل گیا. تو پھر آنے والے نے کہا کہ آیت اللہ حائری تم نے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہچانا نہیں. تو آنے والے نے کہا کہ تم جو ہے برابر ہماری زیارت کے لیے آتے تھے اور جتنی بار تم ہماری زیارت کے لیے آئے ہو ہم جو ہے تمہاری زیارت کے لیے آئے ہیں. وہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام تھے. مشہد مقدس قم میں جو ہے وہ اکثر زیارت کے لیے جاتے تھے. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ خود جو ہے روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی مومن گھر سے زیارت کے لیے نکلتا ہے تو امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا زائر جو ہے گھر سے نکلا ہے لہٰذا جو ہے تم اس کی حفاظت کرنا. ہاں عزیزان محترم یہی ایام ہے یہ ایام جو ہے یہ عزا جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے اسی غم حسین کی وجہ سے جو ہے نہ جانے کتنے افراد جو ہے متاثر ہوتے ہیں غم میں. نوجوان کے جذبات کو دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ غیر مذہب کا جو ہوتا ہے یا غیر مذہب کا آتا ہے تو بغیر متاثر ہوئے نہیں جاتا ہے نا بغیر متاثر ہوئے نہیں آتا ہے. یہ جو ہے حسین ابن علی کا معجزہ ہے نا کہ غیر مذہب کے بھی آتے ہیں ہے نا مجلس حسین میں یا جلوس میں تو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سکون ملا ہے نا ہمیں جو ہے اطمینان ملا. دیگر بھی جو ہے نا پروگرام اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو ہے ایسا نہیں ملے گا کہ مثلا جو ہے یہ کہے کہ ہمیں بڑا دلی جو ہے سکون ہوا اطمینان ہوا. لیکن جو ہے یہ معجزہ حسینی ہے کہ آپ دیکھیں غیر بھی آتے ہیں تو انہیں بھی سکون ملتا ہے اطمینان ہوتا ہے. ہاں عزیزان محترم یہ وہ ایام ہے کہ آپ دیکھیں روایات میں بھی ہے کہ ہر ایک کی مخصوصی ہوتی ہے امام معصومین علیہ السلام اور جاتے ہیں مخصوصی پہ دیگر انبیاء. لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے وہ جو ہے کہیں نہیں جاتے. تمام انبیاء جو ہے وہ کربلا میں جمع ہوتے ہیں. ہاں عزیزان محترم وہی حسین ابن علی ہیں کہ جب مدینے سے نکل رہے ہیں جب یہ وقت آیا ہے نا والد نے بلایا امام حسین سے بیعت کے لیے اور بنی ہاشم سب موجود تھے. سب بنی ہاشم دروازے پہ دربار کے باہر ہیں حضرت عباس بھی ہیں اور امام نے روکا تھا. لیکن جیسے ہی والد نے کہا امام نے کہا نیلی آنکھ کے بیٹا تو کیا کہہ رہا ہے پھر کہا کہ اندھیرے میں نہیں. امام حسین نے کہا بیعت کرنا دین کے اجالے میں. تو مروان بھی پہلو میں تھا اس نے کہا یہ چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں لگیں گے ہے نا انہیں جو ہے نا بیعت دے لو یا قتل کر لو. اور یہاں تک امام حسین کی آواز بلند ہوئی
اور جب امام حسین کی آواز بلند ہوئی تو تمام بنی ہاشم اور حضرت عباس آگے آگے ہیں اور امام حسین کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، اور ایک مرتبہ ہاتھ قبضے پہ ہے، لیکن حضرت عباس امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، اور امام حسین نے روکا کہ عباس یہاں کے لیے نہیں، تم جو ہے کربلا کے لیے ہو۔ بہرحال آخر کار جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے لگے، ماں کی لحد پہ آئے اور کہا اماں آپ کا مجاور جا رہا ہے، نانا کے مزار پہ آئے، کہا نانا آپ کا نواسا جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا ہے، ایک راوی کہتا ہے کہ ایک ایک بی بی آ رہی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ آخر میں جب ایک بی بی آئی تمام بنی ہاشم کھڑے ہو گئے، عباس بھی آگے بڑھے، حسین بھی آگے بڑھے۔ وہ بی بی جو ہے شہزادی زینب تھی، عزت اور احترام کے ساتھ محمل پہ سوار کیا، آگے آگے حضرت عباس ہے۔ یہ عزادارو 11 محرم کو زینب تڑپ گئی ہوں گی، آواز دی ہوں گی عباس زینب جا رہی ہے، بہت عزت اور احترام سے ان قلب پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار اس وبا سے ہماری سب کو محفوظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔